الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق بخشی ہے، آپ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو سیکھنے کے لیے آتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے دین کو سیکھنے کے لیے آتی ہیں، تو کچھ تو اس کے آداب ہیں اور کچھ آگے اس کی ذمہ داریاں ہیں۔ آداب تو یہ ہیں کہ ہمیں صاحب کتاب کا پتہ ہو کہ وہ اللہ جس نے اس کتاب کو اتارا ہے وہ کتنی عظمت والی ذات ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، کا نور زمین آسمان میں ہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی نے زمین آسمان کو گھیرا ہے۔ احاط بصرہ بجمیع المرئیات، جس کی بصیرت نے ساری کائنات کو گھیرا ہوا ہے۔ وسع سمعہ الاصوات، جس کے سمیع ہونے نے کائنات کے ایک ذرے ذرے کی آہٹ کو بھی گھیرا ہوا ہے۔ پھر جس کی حکومت میں کوئی شریک نہیں بلکہ وہو الذی فی السماء الہ وفی الارض الہ، زمینوں کا بھی وہی بادشاہ ہے، آسمانوں کا بھی وہی بادشاہ ہے۔ پھر اس ساری بادشاہی میں اس کی صفت کیا ہے؟ لا تاخذہ سنہ، وہ اونگتا نہیں، ولا نوم، وہ سوتا نہیں، ولا یعودہ حفظہما، وہ تھکتا نہیں، وما کان ربک نسیا، وہ بھولتا نہیں، لا یضل ربی ولا ینسا، وہ غلط فیصلوں سے پاک ہے، وہ بھول سے پاک ہے۔ لا یعزب عن ربک من مثقال ذرہ، کوئی ذرہ اس سے پوشیدہ نہیں۔ ما کان اللہ لیعجزہ من شیء، کوئی چیز اس کو عاجز نہیں کرتی۔ ولا تحسبن اللہ غافلا، کسی چیز سے وہ غافل نہیں ہے، کسی چیز سے وہ عاجز نہیں ہے، کوئی چیز اس کی طاقت اور قدرت سے باہر نہیں ہے، پکڑنا چاہے کوئی روک نہیں سکتا۔ افامن الذین مکروا السیئات ان یخسف اللہ بہم الارض، تو وہ اللہ جس نے اس کتاب کو اتارا ہے، اس کی عظمت کا دل میں ہونا اس کتاب کی فہم کو پیدا کرتا ہے۔ دوسری بات کیا ہے کہ یہ کتاب جس جگہ اتری ہے اسی جگہ اترے گی تو اس کا نور ہمارے پورے وجود میں پھیلے گا۔ درخت کی جڑ زمین پہ لگتی ہے، درخت کی شاخیں ہری بھری ہوتی ہیں۔ یہ قرآن آیا ہے کہاں پر؟ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں نزل بہ الروح الامین، روح امین لائے، کہاں لائے؟ علی قلبک، آپ کے دل پر لائے۔ کیوں لائے؟ لتکون من المنذرین، تاکہ آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے ڈرائیں، اللہ تعالیٰ کے پیغام سے خبردار کریں، تو لانے والے کی عظمت، ہیبت، قدرت کا پتہ ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ کہاں اترا اس کی بھی سمجھ ہو، زبان پہ نہیں اترا، دماغ میں نہیں اترا، کانوں میں نہیں اترا، دل پہ اترا ہے۔ دل پہ آ جائے گا، دل میں راسخ ہو جائے گا تو سارے وجود میں اس کا نور پھیل جائے گا۔ امام مالک کا قول ہے لیس العلم بکثرت الروایات، علم تو ایک روایات کا جاننا نہیں، ولیکنہ نور یقذفہ اللہ فی قلب من یشاء، یہ ایک نور ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے دل میں جس کے بارے میں چاہتا ہے ڈال دیتا ہے۔ اس علم کا مقام، اس کتاب کا مقام کتاب نہیں، اوراق نہیں، بلکہ اس کا مقام دل ہے۔ یقیناً آپ کو بتایا گیا ہوگا کہ صحابہ کے دور میں کتابت نہیں تھی بلکہ دل پہ لکھا جاتا تھا اور وہ دل میں اترا ہوا ہوتا تھا۔ ایک بدو آئے قرآن سیکھنے، آپ نے کسی کے ذمہ لگایا یا خود مجھے اچھی طرح یاد نہیں، غالباً حضرت علی سے فرمایا، انہوں نے اسی وقت وَإِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا اتری تھی، آپ نے ان کو وہ یاد کروائی تو وہ کھڑا ہو کے کہنے لگا حسبی لی ذرتان، حسبی لی ذرتان، مجھے 2 ذرے کافی ہو گئے۔ انہوں نے کہا جی یہ تو یوں کہہ رہا ہے کہ بس مجھے اور نہیں چاہیے، مجھے 2 ذرے کافی ہیں۔ کون سے 2 ذرے؟ کہ ایک رائی کے برابر نیکی ہے تو اجر، رائی کے برابر برائی ہے تو سزا۔ تو آپ نے فرمایا دعوہ فقد فقہ الرجل، چھوڑ دو، فقیہ ہو چکا ہے۔ قرآن پاک کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ یہ اخوف آیت فی القرآن، قرآن کی سب سے زیادہ ڈرانے والی آیت فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ ہے، اور قرآن پاک کی سب سے زیادہ باعث امید دلانے والی آیت یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا،
اور قرآن پاک کی سب سے عظیم آیت، اعظم آیت، وہ آیت الکرسی ہے۔ یہ لمبی آیت نہیں، یہ عظیم آیت ہے۔ لمبی آیت ہے اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی، یہ سب سے لمبی آیت ہے، اس کو اعظم آیت کہا گیا۔ پھر قرآن پاک کی سب سے جو عدل والی آیت ہے، پوری کائنات کے عدل کے قوانین کو سمیٹنے والی آیت ہے، اعدل آیت فی القرآن ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ تمام مفسرین فرماتے ہیں پورے دین کو یہ شامل ہے۔ پھر قرآن کی سب سے شدید ترین آیت ہے جو دوزخ والوں کے بارے میں سب سے شدید ہے، وہ ہے فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، چکھتے جاؤ اور عذاب میں بڑھتے جاؤ، اب تمہارا عذاب گھٹے گا نہیں۔ قرآن کی اہل جنت کے لیے سب سے زیادہ خوشخبری سنانے والی آیت ہے قرآن پاک میں اہل جنت کے لیے، وہ ہے ولدینا مزید، کہ میرے بندے اور بندیوں ایک دفعہ لینے کے بعد چھوڑ نہیں دوں گا، مزید آتا رہے گا، ملتا رہے گا، ملتا رہے گا، ملتا رہے گا۔ قرآن کی عظیم ترین آیت آیت الکرسی کیوں ہے کہ اس میں اللہ کی ذات کا تعارف ہے، اللہ کا نام ضمائر کے ساتھ 17 دفعہ آتا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو 2 دفعہ، الحی 4، القیوم 5، لا تاخذہ کی ضمیر لا تاخذہ 5 ہو گیا، سنۃ ولا نوم، پھر لہو کی ضمیر لہو ما فی السماوات وما فی الارض، پھر من ذا الذی یشفع عنده کی ضمیر، پھر الا باذنہ کی ضمیر، یعلم کی ضمیر، ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ، یہ علمہ کی ضمیر، الا بما شاء، شاء کی ضمیر، وسع کرسیہ کی ضمیر، السماوات والارض، ولا یؤودہ کی ضمیر، پھر حفظہما، یہ مصدر میں بھی ضمیر ہوتی ہے، لفظ حفظ کی ضمیر، پھر وہوا اس کی ضمیر، پھر العلی العظیم، 17 دفعہ میرے مالک کا نام اس آیت الکرسی میں گھومتا ہے، اس لیے اس کو اعظم آیت فی القرآن کہا گیا ہے۔ لیکن یہ قرآن کا نور حاصل کرنے کے لیے دل کو صاف کرنا پڑتا ہے، اور دل کی صفائی کے بغیر الفاظ آتے ہیں، حقائق نہیں آتے، اور حقائق اس کے اتنے گہرے ہیں کہ ہوا بحر، یہ وہ بحر ہے کہ لا ساحل لہ، جس کا کوئی ساحل نہیں ہے، اور یہ وہ عظیم الشان چیز ہے، من جعلہ امامہ ساقہ الی الجنہ ومن جعلہ خلفہ ساقہ الی النار، جو اسے آگے رکھے گا اسے جنت میں لے جائے گا، جو اسے پیچھے رکھے گا اسے جہنم میں لے جائے گا۔ دل پر قرآن کا نور اترے، اس کے لیے 3 نشانیاں ہیں، 3 باتیں ہیں، اور دل قرآن سے خالی ہو اس کی بھی 3 نشانیاں ہیں۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں اطلب قلبک عند 3 مواطن، 3 جگہ پہ دل تلاش کرو، عند سماع القرآن، قرآن میں تلاش کرو سنتے ہوئے، فی مجالس الذکر، اللہ کے ذکر کی مجلسوں میں تلاش کرو دل کو، فی اوقات الخلوہ، جب کوئی نہ ہو اکیلے بیٹھ جاؤ، دیکھو دل اللہ کی محبت میں تڑپتا یا وہی زیور کپڑا اور وہی ٹانکا سلائی۔ تو فإن لم تجدہ فی ہذہ المواطن، اگر ان 3 جگہ پہ تجھے اپنا دل لگتا دکھائی نہ دے، فصل اللہ ان یمن علیک بقلب فإنہ لا قلب لک، تو مانگو اللہ سے اللہ دل دے کہ تیرا دل تو کھو چکا، اور جب یہ دل نورانی ہو جاتا ہے تو اس کی بھی 3 نشانیاں ہیں۔ فرماتے ہیں غالباً امام شافعی فرماتے ہیں یا کوئی اور شاعر ہیں، مجھے تردد ہے، دنیا تخادعنی کأنی لست اعرف حالها، یہ دنیا مجھے دھوکہ دیتی ہے، یوں سمجھتی ہے میں جانتا نہیں ہوں اسے، مدت الی یمینہا فقطعتها وشمالہا، منع الالہ حرامہا وأنا اجتنبت حلالها فرأيتها محتاجة فوهبت جملتها لها، اس نے مجھے دھوکہ دینا چاہا، اور بڑے مہندی لگا کے، جوڑے پہن کے، انگوٹھیاں پہن کے اس نے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھایا تو میں نے سیدھا بھی کاٹ دیا، الٹا بھی کاٹ دیا۔ میرے اللہ نے کہا حرام چھوڑو، میں نے حلال بھی چھوڑ دیا۔ میں نے اس کو دیکھا یہ خود محتاج ہے تو سارا میں نے اسی کے حوالے کر دیا۔
کہ میں نے اس میں سے کچھ لینا بھی اپنے لیے مناسب نہ سمجھا۔ میری بہنوں، یہ پہلی نشانی ہے، جس دل میں قرآن آتا ہے وہاں دنیا کوچ کر جاتی ہے۔ یہ نہیں کہ وہ دنیا سے نکل جاتا ہے، دنیا اس کے دل سے نکل جاتی ہے اور دنیا سے بے رغبت ہو جاتا ہے۔ حضرت علی فرماتے، یا صفراء و یا بیضاء غری غیری، اے سونا چاندی کسی اور کو دھوکہ دے۔ پھر راتوں کو اٹھ کے گڑ گڑاتے تڑپتے، پھر دنیا کو کہتے الی تغررتی الی تشوقتی، میرے شوق میں آئی، میرے شوق میں آئی، مجھے دھوکہ دیتی ہے۔ پھر ایک اور روایت میں الی تزینتی، میرے سامنے بند سنور کے آ گئی۔ پھر ایک اور روایت میں الی تشوفتی، مجھے جھانک جھانک کے دیکھتی ہے، ہی ہاتھ چلی جا غر غیری قد بتت کی ثلاث، کسی اور کو دھوکہ دے، میں تمہیں 3 طلاق دے چکا ہوں۔ اللہ اس طرح دنیا سے بے رغبت کر دے گا۔ ایک انصاری عورت آئی، ہمارے نبی کی رضائی کو دیکھا، پھٹی بھی تھی پرانی بھی تھی، تو اس نے ایک نئی رضائی بھیج دی۔ آپ تشریف لائے، عائشہ کیا ہے؟ یا رسول اللہ آپ کے لیے رضائی آئی ہے۔ عائشہ واپس کر دو، میں اسی میں سوؤں گا۔ کہ نہیں یا رسول اللہ مجھے بڑی اچھی لگ رہی۔ کہ نہیں عائشہ واپس کر دو۔ تو عائشہ تو لاڈلی تھی، کہ نہیں یا رسول اللہ میں نہیں کروں گی، مجھے اچھی لگ رہی۔ کہ عائشہ میں چاہتا تو میرا رب یہ سب پہاڑ سونے کے بنا دیتا، اور میں نے ان کو خود ٹھوکر ماری ہے، یہ رضائی اور میں ایک گھر میں جمع نہیں ہوں گے، واپس بھجوا دو۔ ایک عورت آئی ذنون مصری کے پاس، کہا کہ صف لی الجنہ، اے ذنون کچھ جنت تو بتاؤ۔ ان کا یہ حاضی ان الجنہ لا یحیط بها علم عارف ولا یصفها وصف واصف، کوئی عالم نہ اس کے اپنے علم سے اس کا احاطہ کر سکتا ہے، نہ کوئی بڑے سے بڑا صاحب بلاغت اور فصاحت اس کی تعریف کر سکتا ہے۔ میں تمہیں اس میں سے چھوٹا سا ٹکڑا سنا دیتا ہوں کہ جنت میں ایک وادی ہے، من الفضة البیضاء، سفید چاندی کی، فی وسط الوادی قصر من ذهب اصفر، اس میں ایک خوبصورت سونے کا محل ہے، فی وسط القصر قبۃ من زمرد اخضر من یاقوت احمر، اس کے درمیان میں ایک گنبد ہے سرخ یاقوت کا، فی وسط القبۃ سریر من ذهب وجوہر، اس گنبد اور قبے کے درمیان میں ایک تخت ہے سریر جوہر سونے اور جواہرات کا، تحت السریر تجری 4 انہار، نیچے نہریں ہیں، علی السریر جاریہ، اس پر لڑکی ہے، لو بدا معصمها اشرقت الدنیا بما فیہا، اس کی کلائی کھل جائے تو جہان روشن ہو جائے، وإلی جانبها ولی اللہ، اس کے ساتھ اللہ کا ولی، اللہ کا دوست، اس کا خامند بیٹھا ہوا ہے، فی صورت غلام اغید و امرد، وہ نرم و نازک ہے، وہ داڑھی کے بغیر ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سایہ ہے، عرش کا سایہ ہے، نہروں کے جال ہیں، چشمے ہیں بہتے ہوئے۔ ابھی ان کی بات پوری بھی نہیں ہوئی تھی کہ وہ چیخ پڑی، ابیت الا قتلی یا مصری، اے مصری تو نے میری جان لے لی، اور گر کے مر گئی۔ یہ جنت کے شوق ہیں۔ تو میری بہنوں، جہاں ہم نے اس قرآن کو سیکھنا ہے تو اس کے یہ چند آداب ہے جو میں بتا رہا ہوں۔ اللہ کی عظمت ہو، دنیا کی بے رغبتی ہو، جنت کے شوق ہوں، اور موت کی فکر ہو، تنہائیوں میں بیٹھ کے اللہ کو یاد کرنے کی عادت ہو، اور اللہ کی محبت میں آنکھوں کے چشمے بہانے کی عادت ہو، تو سمجھو کہ قرآن دل میں آ رہا ہے۔ میں امریکہ میں 4 مہینے لگا کے آیا ہوں، وہاں یہودی پی ایچ ڈی کراتے ہیں، ہے یہودی اور مسلمانوں کو پی ایچ ڈی کرا رہا ہے۔ کتاب پڑھنے سے ایمان ملتا تو اس بدبخت کو تو مل جاتا، مفسر ہیں کرسچین ہیں، کتاب پڑھنے سے ہوتا اس کو مل جاتا۔ یہ تو مانگنے سے، طلب سے، تقوی سے یہ چیز پیدا ہوتی ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس کے ساتھ ہمارے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہو، آپ کے طریقوں کی عظمت ہو۔ آپ دیکھیں قرآن میں اللہ نے کسی نبی کی قسم نہیں کھائی سوائے اپنے نبی کے، لعمرک، اے میرے نبی تیری جان کی قسم، انہم لفی سکرتہم یعمہون، یہ قرآن آپ کی جان کی قسم کھاتا ہے۔ بعض اقوال کے مطابق وقیلہ یا رب انہا ہؤلاء قوم لا یؤمنون، یہ آپ کے بول کی قسم ہے۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، یہ آپ کی رسالت پہ قسم ہے۔ نون والقلم وما یسطرون سے انک لعلی خلق عظیم، یہ آپ کے اخلاق پہ قسم ہے۔ والضحی واللیل اذا سجا سے آپ کو تسلی دینے پر قسم ہے۔ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ میں آپ کے شہر کی قسم ہے، اور فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ کی قسم کھا کر آپ کی صفائی پیش کرنے کی قسم ہے۔
کہ انہ لقول رسول کریم ہے، اور یہ کاہن نہیں اور یہ شاعر نہیں، قلیلا ما تؤمنون قلیلا ما تذکرون، کہ میرا نبی نہ شاعر ہے نہ ساحر ہے نہ کاہن ہے، یہ اللہ اپنے نبی کا مقام۔ پھر ایک آیت میں اللہ تعالیٰ داؤد علیہ السلام سے کہتا ہے یا داؤد میں نے تجھے خلیفہ بنایا ہے، فلا تتبع الہوی، خواہش کی غلامی نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی صفائی پیش کرتا ہے، وما ينطق عن الہوی، میرا نبی تو خواہش کا بول بھی نہیں بولتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نبیوں سے بات کرتا ہے تو کہتا ہے یا داود یا موسیٰ یا عیسیٰ یا ابراہیم یا نوح یا آدم یا زکریا یا یحییٰ، 8 نبیوں سے بات کی ہے، 8 کے 8 کا نام لیا ہے۔ آپ کے نبی سے جب بھی اللہ نے بات کی ہے تو کبھی نام نہیں لیا، کبھی نام نہیں لیا، ہمیشہ اللہ نے لقب سے، کنیت سے پکارا، یا ایھا النبی یا ایھا الرسول یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ہمیں بھی منع فرمایا، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، میرے نبی کا نام مت پکارنا۔ پھر کسی نبی کو اللہ نے اتنے نام نہیں دیے جو آپ کو دیے، آپ نے فرمایا ان لی عند اللہ 10 اسماء، میرے رب نے میرے 10 نام رکھیں، انا محمد و احمد و ماحی و حاشر و عاقب و فاتح و خاتم و ابو القاسم و طٰ و یاسین، میں محمد، میں احمد، میں عاقب، میرے بعد کوئی نہیں، میں ماحی، میرے ذریعے سے کفر مٹا، میں حاشر، میرے قدموں سے لوگ اٹھائے جائیں گے، میں فاتح، میں پہلا، سب سے پہلے وجود میں ہے، میں خاتم، میں سب پر مہر لگانے والا، سب سے آخری نبی بن کے آئے، میں ابو القاسم، میں طٰ، میں یاسین۔ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے نام رکھے ہیں، یہ عزت اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی ہے۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کہنا تو چاہتے ہیں کہ میرے نبی کے سامنے مت چلو، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ کے سامنے مت چلو، اللہ کے آگے مت چلو۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو مقام دے رہا ہے۔ ہمارے دل میں بھی وہ عظمت بھی ہو، محبت بھی ہو، حبت بھی ہو، تڑپ بھی ہو، کسک بھی ہو۔ اگر محبت نہ ہوئی تو قرآن لفظی کتاب بن جائے گا، اگر اللہ رسول سے محبت ہو گئی تو ایک ایک لفظ سے ایمان کے چشمے پھوٹیں گے اور علم اور نور کے چشمے پھوٹیں گے۔ حضرت علی کے بارے میں آتا ہے یتفجر العلم من جوانبہ وتنطق الحکمۃ من نواحیہ یستوحش من الدنیا وزہرتہا ویستأنس باللیل وظلمتہ۔ یہ یوں ہو جائے گا، پھر آپ کے ذرے ذرے سے علم پھوٹے گا، چشمے آپ کے ایک ایک بول میں سے اللہ تعالیٰ علم کے دریا نکالے گا، ایک ایک جوڑ میں سے حکمتوں کا نور نکلے گا۔ لیکن اس کے ساتھ کیا ہے کہ دنیا سے بے رغبتی ہو، رات کے اندھیروں سے جی لگا ہوا ہو، لوگ سونے کے مزے لیں، آپ رونے کے مزے لیں، تب جا کے قرآن کی حکمتیں کھلیں گی، قرآن کا نور کھلے گا۔ تو اس کے نور کو لینے کے لیے اللہ کے رسول سے محبت کا ہونا یہ ضروری ہے۔ آپ کے مقام کو ہم نے اس وقت پہچانا ہوا نہیں ہے۔ آپ کا اور اللہ نام اکٹھا رہے گا، مصاحبت، مقاربت، تقرب، مقرب بن گئے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ قیامت تک رہے گا۔ پھر میں چند آیات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح اپنے نبی کو اپنے ساتھ رکھا ہے، ایمان میں ساتھ رکھا۔ آمنوا باللہ ورسولہ، تؤمنون باللہ ورسولہ، یؤمنون باللہ ورسولہ، یہ قرآن آ گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اطاعت میں اپنے ساتھ رکھا، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، یطیعون اللہ ورسولہ۔ پھر معصیت میں بھی اپنے ساتھ رکھا، ومن یعص اللہ ورسولہ۔ پھر کفر میں ساتھ رکھا، ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ، اعلان جنگ کیا تو اپنے ساتھ رکھا، فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، بیزاری کا اعلان کیا تو اپنے ساتھ رکھا، براءۃ من اللہ ورسولہ، اذان من اللہ ورسولہ، فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، من یحادد اللہ ورسولہ، من یشاقق اللہ ورسولہ، واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، استجیبوا للہ وللرسول، لا تخونوا اللہ والرسول۔ ان ساری آیات میں اگر آپ غور فرمائیں تو کس طرح اللہ اپنے حبیب کو اپنے ساتھ ساتھ لے کے چل رہا ہے۔ لہٰذا میری بہنوں، اگر قرآن سے کچھ لینا ہے تو پہلے ان 3 چیزوں کو بھی اپنے اندر بٹھانے کی مشق فرمایا کریں۔ یہ گھنٹے 2 گھنٹے کی بات نہیں، یہ ساری زندگی کی لڑائی ہے، ساری زندگی کی لڑائی ہے۔ تو یہ جب دل میں آئے گا تو اب انشاءاللہ آپ کو قرآن بھی سمجھ میں آئے گا، اس کے حقائق بھی سمجھ میں آئیں گے، اس کے معارف بھی سمجھ میں آئیں گے۔ لیکن میں اس کے ساتھ ایک تھوڑی سی وضاحت کر دوں، انسان بڑا کمزور ہے، جب کچھ جانتا ہے تو عجب کا شکار ہوتا ہے، تکبر کا بھی شکار ہوتا ہے۔ پہلی بات تو یہ سن لیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بارے میں کہتا ہے انہ کان ظلوما جہولا،
اے آدمی، اے بندہ، تو جاہل ہے، غور سے سن، تو جاہل ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کان الانسان عجولا، تو جلد باز، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کان الانسان کفورا، تو ناشکرا، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کان الانسان قتورا، تو بخیل، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کان الانسان اکثر شیء جدلا، تو بڑا غصے والا، بڑا جھگڑے والا، بڑی لڑائی والا، بڑی کٹائی والا، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الانسان لربہ لکنود، سب کا بھی ناشکرا، میرا بھی ناشکرا، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان الانسان خلق ہلوعا، بے صبرا، اذا مسہ الشر جزوعا، اذا مسہ الخیر منوعا۔ اب آپ اپنی تعریف سن لیں اللہ کی کتاب سے، منوعا، جزوعا، ہلوعا، کفورا، قتورا، عجولا، اکثر شیء جدلا، ظلوما، جہولا۔ جس میں اتنے عیب ہوں وہ عالم ہونے کا دعویٰ کرے تو پاگل نظر آئے گا۔ ہم تو ہیں ہی جاہل۔ میں آپ کو کیا بتاؤں، بغداد میں مدرسہ نظامیہ تھا جس کے صدر مدرس امام غزالی بھی رہے۔ امت میں سب سے زیادہ تقوی والا، علم والا، قرآن، حدیث، تفسیر، کلام اور منطق و فلسفہ پر جس کی پوری نگاہ ہوتی تھی، وہ مدرسہ نظامیہ کا صدر مدرس بنتا تھا۔ تو محمد بن محمد رحمۃ اللہ علیہ 505 ہجری میں اس کے صدر مدرس بنائے گئے۔ تو وہ چھپ گئے کہ میں تو جاہل ہوں، مجھے تو آتا کچھ نہیں، مجھے کیوں بنا رہے۔ اب ایک سال میں آپ کہیں گے اب تو میں بھی علامہ فاضل ہوں، وہ چھپ گئے۔ پوری امت کی نظر ان پر ہے کہ یہ اس قابل ہیں، تو پرکھنے والے بھی ہمارے جیسے جاہل نہیں تھے، وہ بھی سارے علماء ہوتے تھے، اور وہ چھپ گئے، ڈھونڈتے پھر رہے۔ ہفتے بعد ان کو جا کے گھر سے نکالا، کسی گھر سے، اور وہ مجھے نہیں چاہیے۔ حالانکہ صدر مدرس مدرسہ نظامیہ کا اعزاز امیر المومنین سے زیادہ ہوتا تھا۔ اور یہ جیسے ہمارا یہ قانون نہیں، قانون میں ایک شق تھی کہ اگر امیر المومنین صدر مدرس کی محفل میں آئے گا تو صدر مدرس کھڑا نہیں ہوگا اس کے استقبال کے لیے، یعنی قانونی شق تھی۔ اور اگر صدر مدرس امیر المومنین کے دربار میں جائے گا تو امیر المومنین اس کے لیے کرسی سے کھڑا ہوگا، پہلے اس کو بٹھائے گا پھر بیٹھے گا۔ یہ دنیا کا اعزاز تھا۔ تو اس میں بہت اونچا علم اور تقوی دیکھا جاتا تھا، اور وہ چھپتے پھر رہے۔ تو ہم تو وہ ہیں چوہے کو پھٹکڑی ملی وہ پنساری بن کے بیٹھ گیا۔ ہماری حالت تو وہ ہے، ہمیں تو عربی بھی نہیں آتی تو علم کہاں سے آئے گا۔ تو انہوں نے شعر پڑھا، جب ان کو بٹھایا گا نا تو انہوں نے شعر پڑھا، کیا کہا؟ خلت الدیار فسدت غیر مسود ومن الشقاء تفردی بالسوددی، دنیا اہل علم سے خالی ہو گئی، میرے جیسے جاہل عالم بن گئے، لوگوں کی بدبختی کے لیے کافی ہے کہ میرے جیسے اہل علم کہلانے لگے۔ تو میری بہنوں، ایک سال پڑھ کے اپنے آپ کو عالم نہ سمجھ بیٹھنا۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ کسی بھی علم کو سمجھنے کے لیے اور اس کی گہرائی تک پہنچنے کے لیے کسی نے بھی ترجمے سے رسوخ حاصل نہیں کیا، ہمیشہ اس زبان کی گہرائیوں کو اتر کے سمجھا، پھر اس کی تہ تک پہنچا۔ الفاظ بھی اگر سمجھنے ہوں تو ہمیں عربیت کے اندر ڈوبنا پڑے گا، اور ہم تو صرف ترجمہ پڑھتے ہیں، تو کہیں شیطان ہمیں دھوکہ نہ دے جائے کہ ہم بھی جاننے والی ہیں، ہمیں بھی پتہ ہے۔ ہمیں تو اب 27 سال ہو گئے اس راستے میں دھکے کھاتے ہوئے، اللہ کی قسم کہ انسان کی جہالت زیادہ ہے اور اس کا علم تھوڑا ہے۔ یوں کہ کہیں یہ ڈاکٹر صاحب ہیں اور یہ ڈین صاحب ہیں، کیا مطلب کو ساری حدیث پڑھ لی، ساری تفسیر پڑھ لی؟ نہیں، مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، ان سے زیادہ جانتے ہیں، لیکن وہ خود جاہل زیادہ ہیں، عالم تھوڑے ہیں۔ یہ جو بہت بڑا سائنٹسٹ ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ساری سائنس پڑھ گئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اوروں سے کچھ زیادہ جانتا ہے، ورنہ یہ جاہل زیادہ ہے اور عالم تھوڑا ہے۔ تو ہم ایک سال پڑھ کے کیسے علامہ بن جائیں گے؟ دیکھو صحابہ عرب تھے، اور جب تک اللہ کے نبی نے رہبری نہیں فرمائی تو کئی موقعوں پہ خیط الابیض اور خیط الاسود کو دھاگے رکھ کے بیٹھ گئے، عربی دھاگے رکھ کے بیٹھ گئے کہ جب یہ دھاگا سفید نظر آئے گا تو میں روزہ چھوڑ دوں گا۔ تو اللہ کے نبی نے سمجھا بھائی یہ خیط نہیں ہے، وہ خیط ہے، طلوع کا خیط اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے۔ تو عربیت میں رہنا پڑے گا۔ امام شافعی نے 17 برس حذیل کے قبیلے میں گزارے عربیت میں مہارت حاصل کرنے کے لیے، 17 برس، کہ قرآن کیا کہتا ہے میں اس کو سمجھ سکوں۔ ہم تو ترجمے پڑھتے ہیں، ترجمے سے تو کوئی کتاب حقائق تک نہیں لے جاتی۔ ایک مثال دیتا ہوں، بشیرم و نذیرہ، نذیر کا ہر ترجمہ لکھنے والا ترجمہ کرے گا ڈرانے والا، یہی مطلب ہے ڈرانے والا۔ ڈرانے والا ترجمہ نہیں ہے، نذیر اس ڈرانے والے کو کہتے ہیں جو محبت اور شفقت سے بھرا ہوا ہو،
ایک تھانے دار ڈراتا ہے، اس کو نذیر نہیں کہتے. ایک ماں ڈراتی ہے، بیٹا یہ کرے گا نا تو یہ نقصان ہو جائے گا، یہ کرے گا نا تو یہ نقصان ہوگا، اس کو نذیر کہتے ہیں. لیکن عربی اتنی وسیع زبان ہے کہ اس پورے مفہوم کو لفظ نذیر میں شامل ہے. اردو میں اتنی وسعت نہیں. وہ ڈرانے والا جس کے ڈرانے میں محبت و شفقت و شامل ہو، تب جا کے یہ نذیر کا ترجمہ بنے. پھر ایک اور مثال دیتا ہوں. خلیل کا ترجمہ بھی دوست لکھا ہو، حبیب کا ترجمہ بھی کریں گے تو دوست، یا زیادہ چہیتا کہہ دیں گے تو چہیتا بھی حبیب کی وضاحت نہیں کرتا. نہ خلیل نہ دوست خلیل کی وضاحت کرتا ہے. خلیل کے بارے میں ابن کثیر رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، خلیل اس کو کہتے ہیں جو اللہ کی بندگی کرے کچھ صلے کی امید پر، اور حبیب اس ہستی کو کہتے ہیں جو اللہ کی بندگی کرے صرف زیارت کی امید پر. الخلیل الذي يعبد ربه ومعه انتظار العطاء، والحبیب الذي يعبد ربه ومعه انتظار اللقاء. یہ فرق ہے خلیل اور حبیب میں. تو قرآن کی وسعت اتنی ہے کہ ہم اس کو ترجمے سے نہیں سمجھ سکتے. ہاں یہ اللہ کا شکر ہے کہ بھئی ہمیں اتنا تو پتہ چل جائے گا کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے، یہ چاہتا ہے، یہ چاہتا ہے، بس اتنا پتہ چل جائے گا. لیکن اپنے آپ کو عالم نہ سمجھیں. قرآن کا کچھ حصہ ایسا ہے جو مواعظ ہیں، عبر ہیں، حکم ہیں. سیدھی سادی بات ہے، اس کی گہرائیاں تو اہل علم جانیں گے. لیکن بھئی یہ جنت کی بات ہو رہی، یہ جہنم کی بات ہو رہی، یہ حلال کی بات ہو رہی، یہ حرام کی بات ہو رہی. لیکن قرآن اپنے حقائق کے ساتھ ہمارے دل پہ اترے، اس کے لیے پہلی شرط تقوی ہے، دوسری شرط عربیت سے واقفیت ہے. کیونکہ عرب سے زیادہ تو عربی کو جاننے والا کوئی نہیں تھا، لیکن وہ ان میں سے بھی کئی کفر کی حالت میں مر گئے. لہذا تقوی ہے. اب دیکھ میں سناتا ہوں. جبیر ابن مطعم کے بیٹے قید میں تھے، تو وہ گئے بیٹے کو چھڑانے کے لیے. تو مغرب کی نماز میں پہنچے تو آپ سورہ طور پڑھ رہے تھے. جب آپ اس آیت پر پہنچے نا، ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا یوقنون ام عندهم خزائن ربک ام هم المسیطرون. کہتے ہیں یہ آیات سن کر میرے دل کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. جب اس کا ترجمہ کیا ہے؟ خود بخود بنے ہو یا اپنے آپ کو بنایا ہے؟ اللہ کے خزانوں کے مالک ہو یا زمین آسمان کو تم نے بنایا ہے؟ یہ تو اس کا ترجمہ ہے. اس ترجمے میں کوئی ہمیں نظر نہیں آتا جو دل کو توڑ دے. اس کی عربی میں کوئی ایسا حسن ہے جس نے دل کو کاٹ کے رکھ دیا. پھر اور بتاؤں، دن میں سارا عرب مخالفت کرتے تھے آپ کی، اور رات کو چھپ چھپ کے آپ کا قرآن سنتے تھے. کون؟ ابو جہل، کون؟ ابو سفیان، کون؟ اخنس بن شریک حذیلی، چھپ چھپ کے سن رہے. ایک دن کٹھے ہو گئے، وہ کہا تیرا بیڑا غرق ہو جائے. سارا دن مخالفت کی، اب اس کی کتاب سننے آ گئے. قسم کھاؤ نہیں آؤ گے. انہوں نے کہا واللہ لا ناتی. تینوں نے قسمیں کھا لی. رات جو ہوئی نا، پھر اس کے اندر ہی اندر ابال اٹھا. ابو سفیان کہنے لگا انہوں نے تو قسم کھائی ہے وہ تو کوئی نہیں آئیں گے، اور پہنچ گیا. ابو جہل کا انہوں نے تو قسم کھائی وہ تو نہیں آئیں گے، وہ بھی پہنچ گیا. ادھر اخنس ابن شریک نے کہا انہوں نے تو قسم کھائی وہ تو نہیں آئیں گے. تینوں پھر کٹھے ہو گئے. حضرت عمر جیسا آدمی، حضرت عمر پردے کے پیچھے چھپ کے قرآن سنتے تھے. بیت اللہ کے پردے کے پیچھے چھپ جاتے اور آپ کا قرآن سن. اب پہلا جو آپ پر لگا نا تیر، آپ نفلوں میں قرآن پڑھ رہے ہیں. الحاقہ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ کذبت ثمود وعاد بالقارعہ فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ واما عاد فاہلکوا بریح صرصر عاتیہ. اس کا ردم، اس کا نغمہ، اس کا تسلسل ایسے جیسے بہتا ہوا پانی. عمر تو پاگل ہو رہے تھے. اچانک منہ سے نکلا انہ لشاعر ما اشعرہ، کیا بڑا شاعر ہے. ادھر زبان سے نکلا شاعر ہے، ادھر آپ نے یہ آیت پڑھی فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انہ لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر. ہاں تو وہ وہیں لرز گئے، کہنے لگے بھائی بڑا ہی جادوگر ہے. میں تو اتنی دور سے بولا، اندر ہی اندر بولا، اور یہ میرے اندر کو بھی سن لیا. انہ لکاہن، اگلی آیت سر پہ پڑی ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون تنزیل من رب العالمین. ایسا دل پہ پڑا نا، الٹ کے جا گرے. تو اس کی سلاست نے توڑ کے رکھ دیا تھا، عربیت نے. ہمیں عربیت کا تو پتہ کوئی نہیں. ایک بدو نے آیت سنی سورہ یوسف فلما استیئسوا منہ خلصوا نجیہ. ترجمہ کیا ہے؟ جب مایوس ہو گئے بنیامین کی واپسی سے تو بیٹھ کے مشورہ کرنے لگے. تب اس میں کیا خوبصورتی ہے، اردو کے ترجمے کیا خوبصورتی. لیکن ایک بدو نے جب یہ سنت کہنے لگا اشہد ان المخلوق لا یقدر لا مثل ھذا الکلام، میں گواہی دیتا ہوں مخلوق ایسا کلام نہیں کہہ سکتی.
پھر علماء نے بیٹھ کے سوچا کہ اس میں کیا حسن ہے اہل بلاغت. جیسے ایک آیت ہے یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون. پھڑک گئے لوگ. کیوں پھڑک گئے؟ کہ 8 بلاغت کی قسمیں. یا نادت ایھا نبہت النمل خست ادخلوا امرت مساکنکم نصت اور لا یحتمنکم حذرت سلیمان عینت وجنودہ خست وعمت وہم لا یشعرون اعتذرت. 9 قسمیں بلاغت کی ایک جملے میں اللہ نے چھپا دی. یہ چیز ان کو پاگل کر دیتی تھی. قرآن اتارنا شروع ہوا. 7 قصیدے تھے عرب شعراء کے جو لٹکے ہوئے تھے. ان سے اچھا کوئی کلام آیا نہیں تھا، لہذا وہ لٹکے ہوئے تھے. پھر قرآن آیا تو قصیدے اترتے گئے اترتے گئے اترتے گئے. امرؤ القیس کا رہ گیا پہلا قصیدہ. وہ تو مر گیا تھا. آپ نے کہا کہ گمراہوں کا بادشاہ ہوگا قیامت کے دن امرؤ القیس. عنیزہ اس کی محبوب ہے، اس پر یہ قصیدہ. تو اس کی بہن نے کہا بھی میرے بھائی جیسا کلام نہیں آیا. اس نے نہیں اتارا. وجہ کیا ہے؟ یہ 10 برس کا ہو گیا اس نے شعر نہیں کہے. تو اس کے باپ نے اپنے 2 غلام بلائے، کہا کہ یہ میرا بیٹا نہیں لگتا. 10 سال کا ہو گیا اس نے ایک شعر نہیں کہا، جاؤ اس کو ذبح کر دو. تو اس کو لے کے گئے ٹیلوں کے اندر اور سقط اللواء اور دخول اور حومل کے پاس. تو جب انہوں نے نکالی تلواریں، انہوں نے کہا کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا تجھے مارنے لگے. کیوں؟ کہ تیرا ابا کہتا ہے کہ تجھے قتل کر دیں، اس کو تیرے نسب میں شک ہے. کیا کہ تو نے ابھی تک شعر ہی کوئی نہیں کہا. انہوں نے کہا ٹھہر جاؤ. قفا نبک من ذکرى حبیب ومنزل فسقط اللواء بین الدخول فحوملی فتوضح فالمقرات لم يعفر اسمها لما نسجتها من جنوب وشمعلی ترى بعر الأرعام في عرصاتها وقيعانها كأنه حب فلفلي كأني غداة البين يوم تحملوا لدى سمرات الحي ناقف حنظلي وقوفا بها صحبي علي مطيهم يقولون لا تهلك أسم وتجملي. آگے چلتا ہے قصیدہ، میں وہ نہیں سنانا چاہتا. وہ بھاگیا ہے. انہوں نے کہا انه اشعر العرب. انہوں نے کہا تو اس کو کہتا تیرا بیٹا نہیں، یہ تو ایک دن آئے گا عرب کا سب سے بڑا شاعر بنے گا. کہا وہ کیسے؟ کہ ایک بیت میں، شعر کے 2 حصے ہوتے ہیں، کہ ایک بیت میں وقف واستوقف بکا واستبکا ونع الحبیب والمنزل فی بیت واحد. ایک مصرع میں، ایک بیت میں کھڑا ہوا کھڑا کیا. اس میں آپ نہیں سمجھ سکیں گے کھڑا ہوا کھڑا کیا میں کیا خوبصورتی ہے. وقف واستوقف، رویا اور رلایا، بکا واستبکا. اور محبوب کے بچھڑ جانے کو اور اس کی جگہ کے بچھڑ جانے کو جو اس نے رو کے یاد کر کے دکھا دیا، وہ ایک بیت میں دکھا دیا. یہ تو ایک دن آئے گا عرب کا بڑا شاعر بنے گا. یہ اس کی خوبصورتی تھی کہ ایک بیت میں اتنی چیزوں کو جمع کیا. وقف واستوقف بکا واستبقا ونع الحبیب والمنزل فی بیت واحد. اور کیا خوبصورتی ہیں. انہوں نے کہا میرے بھائی ایسا کلام. پھر قرآن آیا، سورہ ہود آئی، اس کی ایک آیت آئی وقیل یا ارض ابلعی ماءک ویا سماء اقلعی وغیض الماء وقضی الامر واستوت علی الجودی وقیل بعدا للقوم الظالمین. تو سارے عرب تھرا گئے. ایک بدو نے کہا کلام القادر لیس کلام المقدور. یہ کسی قدرت والے کا کلام ہے، کسی عاجز کا کلام، شاعر کا کلام نہیں. اس کی بہن نے بھی کہا اس کلام نے میرے بھائی کے کلام کے پرزے پرزے کر دی. تو اس میں کیا چیز ہے؟ اس میں 21 بلاغت کی انواع ہیں، حسن کلام کی 21 کے 22 چیزیں ہیں جو اللہ نے 3 جملوں میں جمع فرمائی. تو میں یہ باتیں اس لیے سے بتائیں کہ ترجمہ پڑھ کے کہیں آپ کے ذہن میں یہ نہ آ جائے کہ اب ہم بھی علامہ ہو گئی ہیں. یہ نہ آ جائے. اور جس کا جتنا علم بڑھتا جائے گا اس کو اپنی جہالت کا اعتراف پڑتا جائے. وہ کہے گا میں جاہل ہوں، میں جاہل ہوں. تو میری بہنوں، علم کے حقائق اس کی زبان سے سیکھے جاتے ہیں، اہل زبان سے سیکھے جاتے ہیں. میں چھوٹی سی مثال دوں. امام اسماعیل قرآن پڑھ رہے تھے، ایک بدو پاس بیٹھا تھا. انہوں نے قرآن پڑھا والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ واللہ غفور الرحیم. غلط پڑھ گیا. چور مرد، چور عورت، دونوں کے ہاتھ کاٹ دو، اللہ کی طرف سے عبرت ہے، ان کی جزا ہے، اللہ غفور الرحیم. تو بدو کہنے لگا اے بھائی کس کا کلام پڑھ رہے ہو؟ کلام من ھذا. دیہاتی یہ امام ہیں ادب کے، لغت کے، نحو کے، صرف کے، شعر کے، حدیث کے، مامون اور امین کے استاد ہیں.
تو کہا اللہ کا کلام ہے؟ انہوں نے کہا لیسا کلام ربی، کہا یہ میرے رب کا کلام نہیں ہے. وہ کہیں سے ترجمہ نہیں پڑا ہوا، بدو بکری چراتا ہے، کہنے لگا یہ میرے اللہ کا کلام نہیں. اب جو تنبہ ہوا، اوہو بھائی واللہ عزیز حکیم، کہاں یہ ہے میرے اللہ کا کلام. اس نے کہا تو عالم ہے؟ کہا میں تو بدو بکریاں چراتا ہوں. کہا تو تمہیں پتہ کیسے چلا؟ انہوں نے کہا دیکھو پیچھے کاٹنے کا حکم دے رہا ہے تو آگے غفور الرحیم نہیں کہے گا. اگر غفور اور رحیم ہونے کا مظاہرہ کرتا تو کہتا چور مرد چور عورت کو معاف کر دو. عزیز اور حکیم ہونے کا حکم سنایا ہے تب کہا ہے ہاتھ کاٹ دو. عزا عزت والا، حکم حکمت والا. فقال اقطعوا ایدیہما، وقا ہاتھ کاٹ دو. لو غفر ورحم، اگر کہتا میں غفور الرحیم ہوں تو یہ ہاتھ کاٹنے کا حکم نہ دیتا. کا کلام جڑتا نہیں آپس میں، ہمیں تو اس کا نہیں پتا. تو لہذا کہیں یہ نہ دھوکہ پڑ جائے ترجمہ پڑھ کے یا چند مسائل کو پڑھ کے کہ اب ہم بھی عالم ہو گئے. عاجزی بڑھے، تواضع بڑھے، اللہ پاک کا تعلق بڑھے. پھر اگلی بات جو عرض کرنی ہے، قرآن آیا کیوں آیا؟ نزل بہ الروح الامین علی قلبک، آپ کے دل پر آیا. لتکون من المنذرین، کہ آپ نے اس کے ذریعے سے اوروں کو اللہ کا پیغام پہنچانا، سنانا، ڈرانا ہے. عمل میں ہو، عمل میں ہو، اور آگے پہنچانا ہو. یہ قرآن ہی کا حق ہے. قرآن کے 3 حق ہیں، اس کو سمجھا جائے، اس پہ عمل کیا جائے، اس کو آگے پہنچایا اور پھیلایا جائے. یہ اس کے 3 حق ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر رکھے ہیں. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، میں نے آپ پہ قرآن اتارا ہے عربی. کیوں؟ لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ، تاکہ آپ ان کو ڈرائیں، مکہ ومن حولها، سارے جہان کو ڈرائیں. پھر آپ تشریف لا رہے ہیں، کیوں تشریف لا رہے ہیں؟ انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم، یہ میرا کلام آ رہا ہے. کیوں؟ لتنذر قوما ما انذر آباؤہم، آپ اس قرآن سے ان کو ڈرائیں جن کے پاس کبھی کوئی آیا نہیں. اور کیا کہہ رہے ہیں؟ الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین ام یقولون افترا بل هو الحق من ربک لتنذر قوما ما اتاہم من قبلک من نذیر. سبحان اللہ. الف لام میم تنزیل الکتاب، اللہ کی کتاب، لا ریب فی، کوئی شک نہیں، من رب العالمین، اللہ کے رب کی طرف. کہتے ہیں ہے نہیں، جھوٹ ہے نہیں، بل هو الحق، یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے. کیوں ہے؟ لتنذر، تاکہ آپ ان کو ڈرائیں، تاکہ آپ ان کو، میں نے پہلے نذیر کا ترجمہ کر دیا ہے کہ شفقت اور محبت سے اللہ کی آنے والی جو ترتیب ہے جنت اور جہنم کی، اعمال کی جزا اور سزا کی، اس کو بتانے والا. تو میری بہنوں، یہ تبلیغ کا کام ہو رہا ہے، نہ یہ تو کوئی جماعت ہے، نہ یہ کوئی تحریک ہے، بلکہ یہ عملی طور پر دین کو سیکھنے کی محنت ہے. اور جس میں مردوں کو بھی ہم کہتے ہیں نکلیں، عورتوں کو بھی سارے شرعی قیود، حدود، ضوابط کے ساتھ کہتے ہیں نکلا جائے. جیسے یہاں بچیاں پردے میں آتی ہیں، پردے میں جاتی ہیں، ایسی جب ہم جماعتوں میں جاتے ہیں تو مستورات بھی پردے میں ہوتی ہیں. یہاں تو اگر کوئی سوال جواب ہوگا تو مرد سے سوال بھی ہوتا ہوگا، جواب بھی ہوتا ہوگا. لیکن جب جماعت میں عورتیں جاتی ہیں تو مردوں سے کوئی سوال نہیں، کوئی جواب نہیں، صرف مرد کی بات جاتی ہے، عورت کی بات باہر نہیں آتی. پھر اپنے محرم کے ساتھ جاتی ہے، پھر گھروں میں پردے کے ساتھ رہتی ہیں، تاکہ وہ ایک عمل کی فضا میں رہیں. اور اس عمل کی فضا سے جو آدمی سیکھتا ہے وہ سننے سے اتنا نہیں سیکھتا جتنا عمل کی فضا سے سیکھتا ہے. مثلا آپ نے کلمہ زہد پڑھا، اللہ کی قسم سمجھ میں نہیں آئے گا. زاہد کے پاس چند گھڑی گزار دو، سارا زہد سمجھ میں آ جائے گا. آپ نے تقوی پڑھا، سمجھ میں نہیں آئے گا. متقی کے پاس چند گھڑیاں گزار دو، تقوی سمجھ میں آ جائے گا. آپ نے احسان کو پڑھا، احسان سمجھ میں نہیں آئے گا. محسن کے پاس بیٹھ جاؤ، احسان سمجھ میں آئے گا. آپ نے عفو و درگزر کو پڑھا تو سمجھ میں نہیں آئے گا. کسی درگزر کرنے والے صاحب اخلاق کے پاس بیٹھ جاؤ، عمل سے سمجھ میں آ جائے گا. آپ نے خشوع پڑھا، 18واں پارہ، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. سبحان، کیسے اب پڑھ تو لیا، ترجمہ بھی کر دیا، لیکن خشوع کسی خاشع کو دیکھ کے سمجھ میں آئے گا. میں جب کالج میں پڑھتا تھا، تبلیغ والے ہمارے پاس آتے تھے، نہ ان کی ہم بات سنتے تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ ہی گناہ معاف کرتا ہے، میں تو ان کو دھکے دے کے کمرے سے نکال دیتا تھا. میرے اوپر جو سب سے پہلا اثر ہوا تبلیغ کا، وہ لڑکا جس کو میں نے کمرے سے دھکا دے کے نکالا تھا،
اللہ کی تقدیر، میں ہاسٹل میں ایک دوسرے کمرے میں بیٹھا تھا، وہ وہاں گشت کرتے ہوئے آ گیا، اس کمرے کے لڑکے تیار ہو گئے، وہ سارے میرے دوست ہیں، ہم پیچھے اسکول میں بھی اکٹھے تھے، پھر کالج میں بھی اکٹھے تھے، وہ سارے تیار ہو گئے، میں نہیں گیا، وہ کہنے لگا تو بھی تو چل، میں نے کہا میں نہیں جاتا، چونکہ کچھ چند دن پہلے میں نے اس کو کمرے سے نکالا تھا، تو اس لیے وہ میری طبیعت ایسی خراب سی تھی، میں نے کہا میں نہیں جاتا، ہر وقت تنگ کرتے رہتے، انہوں نے کہا نہیں تم آؤ تو صحیح، انہوں نے میرا یوں ہاتھ پکڑا اور مجھے کھینچ کے لے گیا، تو اسی رسا کشی میں ہماری دیر ہو گئی، وہ پہلے چلے گئے تو وہ سنت شروع ہو چکی، تو جب میں مسجد میں داخل ہوا تو وہ لڑکا جو ہمارے گشت کرتا تھا اور میں اس کو نکالتے، وہ نماز پڑھ رہا تھا، اس کی نماز کے خشوع کو دیکھ کر ایک دفعہ میں لرز گیا، کس پر لرزا؟ کمرے سے نکالنے پر، اس کی بات کبھی سننے کا ارادہ ہی نہیں ہوتا تھا، کبھی اثر نہیں ہوا، لیکن اس کی نماز نے وہ لمبے چوڑے بیان مجھے سمجھا دیے جو شاید 10 برس کی باتیں سن کر بھی مجھے سمجھ میں نہ آتے، صرف اس کی نماز کے خشوع نے۔ تو صحابہ اور سلف جو سیکھتے تھے وہ کتاب سے نہیں سیکھتے تھے، عمل سے سیکھتے تھے۔ ابو حمید ساعدی اپنے شاگردوں کو نماز سکھانا چاہتے ہیں، ہم کیا کریں گے؟ ہم کتاب الصلاۃ کھولیں گے، کتاب الصلاۃ کھولیں گے، یہ حدیث یہ حدیث یہ حدیث یہ حدیث۔ انہوں نے ایسے نہیں کیا، انہوں نے کہا میں تمہیں بتاؤں میرے نبی کی نماز کیسی تھی، اللہ اکبر، پھر پوری نماز پڑھ کے دکھا دی، کہا یہ ہے میرے نبی کی نماز۔ حضرت عثمان نے وضو سکھانا چاہا تو ہم کتاب الطہارت کھولیں گے، یہ وضو یہ امام مالک کا یہ کہ ہاں یہ فرض، امام شافعی کے یہ فرض، ابو حنیفہ کے یہ فرض، ہم تو ایسے ہی پڑھیں گے۔ حضرت عثمان نے کہا پانی لاؤ، پانی آ گیا، وضو فرمایا، وضو کیا، کہ یہ ہے میرے نبی کا وضو۔ حضرت علی نے پانی پینے کا طریقہ سمجھانا چاہا تو آپ نے پانی منگوایا، پانی پیا، کہا یہ ہے میرے نبی کے پانی پینے کا طریقہ۔ عمل سے سیکھتے تھے۔ تو ہم جو تبلیغ میں جا رہے ہیں تو ہم ایک عملی زندگی کو سیکھنے کی دعوت دے رہے ہیں کہ جو ہم پڑھتے ہیں وہ عمل میں بھی آ جائے اور آگے بھی پہنچ جائے، اوروں کو بھی نفع ہو جائے، چونکہ ہمارے نبی آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، تو آپ کا پیغام اوروں تک بھی پہنچ جائے، اس کے ذمہ دار ہمارے مرد بھی ہیں اور ہماری عورتیں بھی ہیں، ان قیود و حدود کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کی تو آواز کا بھی پردہ رکھا، بلکہ ایک اور بات میں عرض کروں، پورے قرآن میں کسی عورت کا نام نہیں آیا سوائے حضرت مریم کی۔ پورا قرآن میں نے دیکھا، ایک عورت کا نام نہیں سوائے حضرت مریم کی، اور وہ بھی نام اس لیے آیا کہ لوگوں نے ان کے بیٹے کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، تو اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرمائی ذالک عیسی ابن مریم، یہ مریم کا بیٹا ہے۔ اگر حضرت مریم کے بیٹے پر یہ الزام نہ لگتا تو اللہ ان کا تذکرہ بھی نہ کرتا، نام چھپا دی۔ امرأۃ العزیز بری عورت ہے، تاریخی نام ہے، کوئی تحقیقی نہیں، چلو فرض کرو زلیخا ہے یا کوئی اور ہوگا تو اللہ کہہ دیتا زلیخا نے کہا، اور آسیہ کا نام تو محقق ہے، مصدق ہے، تو اللہ کہتا وضرب اللہ مثلا للذین آمنوا آسیہ، اور میں تمہیں آسیہ کی کہانی سناؤں، اللہ نے کہا امرأۃ فرعون، اور آگے حضرت مریم کا نام لیا۔ پھر لوط علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کی بیویوں کے کوئی نام تو ہوں گے، وضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، لوط کی بیوی، نوح کی بیوی، فاقبلت امرأتہ، ابراہیم علیہ السلام کی بیوی۔ مریم کی ماں کا نام نہیں لیا، مریم کی ماں کا نام نہیں لیا، مریم کا نام لیا۔ وَإِذْ قَالَتِ امرأۃ عمران، عمران کی بیوی نے جب کہا، تو ایک جگہ مجھے اس کا جواب مل گیا ایک تفسیر میں کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کے نام کا بھی پردہ رکھا، تو چہرے کا پردہ تو زیادہ ضروری ہو گیا، وجود کا پردہ تو زیادہ ضروری ہو گیا۔ اللہ نے تو عورت کے نام کو بھی پردے میں رکھا ہے، آواز کو پردے میں رکھا ہے۔ وَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ، نرمی سے بات مت کرنا۔ یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ نبیوں کی بیویوں کو۔ اور بات چیت ان کی کن سے ہوتی ہے؟ جن کے تقدس کی اللہ گواہی دیتا ہے، وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، میں نے تمہارے اندر سے کفر اور نافرمانی کو نکال دیا۔ زَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، ایمان کو اندر ڈال دیا، کفر کو نکال دیا، پھر بھی کہا ان سے بات کرو، سختی سے بات کرو۔ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، کہیں جس کے دل میں کوئی کھوٹ ہو تو کہیں اس کو شہ نہ مل جائے۔ تو لے ہم جماعت میں جاتے ہیں تو ہم تو عورت کی آواز کو بھی پردے میں رکھتے ہیں کہ کوئی عورت کی آواز باہر نہ آئے، کسی عورت کی آواز باہر نہ نکلے، عورت کی آواز کا بھی پردہ ہے۔ ایسی باتوں میں باتیں ہیں۔ زیب النساء تھی نا، بہت بڑی شاعرہ تھی، تو ایران کے بادشاہ نے ایک شعر کہا، درے ابلق کسے کم دیدہ بوت، کہ کوئی ایسا بھی ہے جس نے کوئی ابلق موتی دیکھا ہو، یعنی ایسا موتی جس میں سیاہی بھی ہو سفیدی بھی ہو۔ تو اس نے سارے شاعر بلائے، کہا اس پہ شعر کہو، کوئی بھی نہ کہہ سکا۔ تو چلتے چلتے بات پہنچ گئی ہندوستان میں، یہ اورنگزیب کی بہن تھی، تو اس نے کہا
ولے اشک بتان سرما آلوت، ولے اشک بتان سرما آلوت۔ ہاں در ابلک ہے، محبوب کی سرمے والی آنکھ سے جو پانی ٹپکتا ہے تو اس میں سرما ملا ہوتا ہے نا، تو وہ ہے وہ موتی جس میں سفیدی بھی ہے سیاہی بھی ہے۔ تو بادشاہ تو تڑپ گیا، انہوں نے کہا میں تو اس عورت کو دیکھنا چاہتا ہوں صرف اس کے علم کی وجہ سے، یہ نہیں کہ کوئی اور، صرف اس کے علم کی وجہ سے، اتنا اونچا ادب کا مقام۔ کہا بھی میں اس عورت سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے شعر لکھا، در سخن من مخفی منم چون بوئے گل در برگ گل، ہر آنکھ دیدن میل دارد در سخن بیند مرا۔ میں اپنے بول میں اس طرح چھپی ہوئی ہوں جیسے پھول میں خوشبو چھپی ہوتی ہے۔ پھول تو نظر آتا ہے، کبھی خوشبو بھی نظر آئی؟ در سخن من مخفی منم، میں اپنے کلام میں چھپی ہوئی ہوں، چون بوئے گل در برگ گل، جیسے پھول کی پنکھڑی میں خوشبو ہے ایسے میں اس میں ہوں۔ ہر آنکھ دیدن میل دار، جو مجھے دیکھنا چاہتا ہے در سخن بیند مرا، میرا کلام پڑھ لے، اس سے آگے کی اللہ نے اجازت نہیں دی۔ تو ہم جو جماعت میں نکلتے ہیں ہم تو پوری شرعی حدود و قیود کے ساتھ نکلتے ہیں۔ اور ہم نے اپنے گھر میں دیکھا، میں تبلیغ میں لگا، میرا تعلق ایک زمیندار گھرانے سے، پھر اللہ نے کالج سے نکالا، 3 دن کے لیے نکلا، پھر 4 مہینے ہو گئے، پھر میڈیکل چھوڑ دیا۔ اس زمانے میں میڈیکل کو بت سمجھا جاتا تھا، اور سارے علاقے کے ذمہ داروں نے میرے والد سے آ کے تعزیت کی جیسے میں مر گیا ہوں کہ میاں صاحب بڑے افسوس کی بات، اس تبلیغ کا تو کوئی نام نہیں جانتا کہ یہ مولویوں نے تیرے پتر نو خراب کر دے، برباد کر دے، اور سارے رشتہ دار کٹھے ہو جائیں، تو بھوکا مرے گا، تو کہاں سے کھائے گا، مولوی تو دال روٹی کھاتے ہیں، تو بھی دال روٹی کھائے۔ ان پاگلوں کو حالانکہ یہ پتا ہے کہ اللہ پاک کا تو دیا ہوا سب کچھ پہلے سے موجود ہے، تجھے کوئی جوتی پہ نہیں لکھے گا، تو ذلیل ہو جائے گا، تو یہ ہو جائے گا، پر اللہ نے اس تبلیغ کی برکت سے علم کا شوق دل میں ڈالا، سب ہو جائے گا، پھر بھی یہ ہو کے رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے جو ذلت اختیار کرتا اللہ اسے عزت دیتا۔ 8 سال اب میری شادی ہوئی تو میرا چونکہ اکثر سفر رہتے ہیں، 6-7 مہینے سال میں باہر رہتا ہوں، کبھی بیرون ملک کے ہوتے ہیں، کبھی اندرون ملک کے ہوتے ہیں۔ تو اب میری بیوی پریشان ہو گئے، میں نے دیواروں سے شادی کی، تیرے ساتھ شادی کی، تو میں اس کو 3 دن کے لیے لے گیا جماعت، پھر 15 دن کے لیے لے گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اپنے اندر اتنی تبدیلی پیدا کی کہ اس نے میرا اتنا ساتھ دیا۔ اب ہم میاں بیوی 2 دفعہ بیرون ملکوں میں سفر کر چکے ہیں، اسٹیٹس کا سفر، سعودیہ کا سفر، قطر کا سفر، اور عرب امارات کا سفر، کینیڈا کا سفر۔ اور اپنے شوق سے اس نے مجھ سے عربی سیکھی، اپنے شوق سے اس نے ریاض الصالحین پڑھی اور ادب المفرد، اپنے ذاتی شوق 1 گھنٹہ عربی میں پورا بیان کر سکتی ہوں، پورا 1 گھنٹہ۔ پورے فیصل آباد میں عرب جماعتیں آتی ہیں، ان کی وہ ترجمان بنتی۔ یہ تو میں آپ کو اپنے گھر کی بتا رہا ہوں کہ ایک عورت کے اللہ کے راستے میں جانے کا کتنا نفع ہوا۔ بچوں کو موقع موقع کی دعائیں یاد، وضو کی دعا یاد، بیت الخلاء کی دعا یاد، کھانے کی دعا یاد، اور کبھی زبان پہ آنے نہیں دیتی کہ پیسہ آئے گا تو یہ ہوگا، ان کا خبردار، اللہ کرے گا تو ہوگا، اللہ کے بغیر نہیں ہوگا۔ یہ تو میں نے اپنے گھر کا قصہ۔ جرمنی میں ایک ہمارا ساتھی، ایک گریک لڑکی سے اس کی شادی ہوئی، وہ نو مسلم، اسی کو مسلمان کی شادی ہوئی۔ اس نے اپنے بچوں کی ایسی تربیت کی، 4 سال کا بچہ کوئی عورت گھر میں آ جاتی تو بھاگ کے کمرے میں چلا جاتا، عورت آگے مجھے پردہ کرنا ہے، اور اگر اس کو بھوک لگی تو کہتا اماں مجھے کمرے میں روٹی دو، عورت بیٹھی ہے، میں نے پردہ کرنا ہے۔ اور اگر وہ شرارت کرتے نا بچے تو ان کو کہتی اگر تم نے شرارت کی تو میں ڈاکٹر بنا دوں گی، تو وہ رونے لگ جاتے، کہتے نہیں ہم نے عالم بننا ہے، میں ڈاکٹر نہ بناؤ۔ اگر تم انجینئر بنا دوں گی تو وہ ہاتھ جوڑ دینا، نا انجینئر نہ بنانا، ہم نے عالم بننا ہے، قرآن پڑھنا ہے۔ یہ ایک عورت کی تربیت۔ تو اس طرح میری بہنوں ہم یہ گزارش کرتے ہیں، چونکہ جو چیز نہ دیکھی ہوئی ہو نہ تجربے میں ہو تو اس پر کئی قسم کے اشکالات سوالات اٹھتے ہیں، لیکن جب آدمی کرنا شروع کر دیتا ہے، دیکھنا شروع کرتا ہے، بہت سی چیزیں خود ہی حل ہو جاتی ہیں۔ ابھی ہم 4 مہینے امریکہ میں لگا کے آئے، صرف ایک شہر ٹورانٹو میں 70 عورتوں نے برقع پہن لیا، 70 عورتوں نے نوکری چھوڑ دی اور نماز پہ قائم، ایک ٹورانٹو۔ اور ٹرائے وہ شہر تھا، ٹرائے، کہ جہاں سارے پاکستانی ڈاکٹر، ہندوستانی اور سارے کروڑوں پتی لوگ ہیں، تو وہاں انہوں نے نماز کے لیے نا مسجد کے اندر ایک پردہ سا لگا دیا، عورتیں یہاں نماز پڑھیں، تو عورتوں نے وہ پردہ کے پھاڑ دیا کہ نہیں ہم سامنے کھڑی ہو کے نماز پڑھیں گے۔ ایک یہ ماحول تھا۔ ہماری جماعت چلی گئی وہاں، تو انہوں نے ہماری باؤں نے سارے جاہل لوگ ہیں وہاں، عام یہ اشکال دے گا، ایک فضائل اعمال ان کے پاس کتاب ہوتی ہے، وہی بیٹھ کے پڑھنے لگ جاتے ہیں، نہ قرآن پڑھتے ہیں نہ حدیث پڑھتے ہیں۔ تو میں نے کہا بھائی ہمیں دیکھو، ہم نے ڈاکٹری کو لات ماری اور 10 سال چٹائی پہ بیٹھ کے قرآن سیکھا،
وہ کہاں سے شوق آ گیا قرآن سیکھنے کا، کہاں سے شوق آ گیا حدیث پاک سیکھنے کا؟ تو بھائی ہماری ترتیب ہے فضائل پڑھائے. جب چلہ لگاؤ، چلے میں کسی کو عالم تو بنا نہیں سکتے، اس کو تو صرف وضو کا مسئلہ مشکل سے یاد ہوتا ہے. چلہ بھر اس لیے ہے کہ اس کو ایمان کا شوق لگے، اعمال کا شوق لگے، پھر واپس جا کر دین سیکھے بھی صحیح، اور علماء سے پوچھے، قرآن کو سیکھے، حدیث کو سیکھے، تفسیر کو سیکھے. لیکن جو نکلنے کا زمانہ ہے یہ فضائل تاکہ شوق اور رغبت پیدا ہو. پھر میں ان سے کہتا اگر صرف تبلیغی نصاب ہی ہماری کتاب ہوتی تو عرب تو تبلیغی نصاب میں سے ایک لفظ نہیں سمجھتے، وہ اٹھ کے کیوں آ گئے؟ عرب کے علماء کیوں آ گئے؟ ایک عرب کے عالم آئے بنگلہ دیش میں، کتابیں لے کر آئے تقسیم کرنے کے لیے تبلیغ کے خلاف، انہا بدع مبتدعون. میری ان سے بات ہوئی رات کے 1:30 بجے تک، میں نے ان سے بات کی. تو اگلے دن نا وہ ہوٹل میں رہ رہے تھے، وہاں جو پی سی تھا، وہاں کا جو پی سی آ کے خود معذرت کی کہ بھائی میں آیا تو اس نیت سے تھا، لیکن میں نے جو منظر دیکھا ہے یہ کچھ اور ہے، ہمیں غلط بتایا گیا، ہمیں غلط بتایا. 20 لاکھ آدمیوں کو ایک خیمے میں بدعت نہیں بٹھا سکتی. 20 لاکھ انسان ایک خیمے کے نیچے بیٹھے ہوں، ان کو بدعت نہیں بٹھا سکتی، حق کی بٹھا سکتا ہے. اور بدعت بٹھا سکتی ہے، پیسے دے دو. عرسوں پہ کتنے اکٹھے ہو جاتے ہیں، پیسے دے دو جی، بسوں کے کرائے دے دو، روٹیاں دے دو. میں کیا بتاؤں، 8 دن کا پیدل سفر کر کے بنگلہ دیش میں لوگ اجتماع میں آتے ہیں، کیونکہ پیسے کوئی نہیں ہوتے، غریب لوگ. وہ چاول باندھ لیتے ہیں، چاول کی مڑی سی کو مڑی کہتے ہیں، وہ باندھ لیتے ہیں، پانی میں گھولا پیا. 8 دن آنا، 8 دن جانا، 20 لاکھ آدمی بیٹھے ہوں. پھر 3-4 سال پہلے کی بات، میں نے وہاں بنگلہ دیش میں تھا، میں وہ جو باہر ملک کے لوگ آتے ان کا بڑا اچھا انتظام کرتا. میں نے خواب دیکھا، اعلان ہو رہا ہے جنت میں جاؤ. ہم بھی چل پڑے. تو راز جنت کا گیٹ آ گیا. تو میں جب جانے لگا تو یہ پٹھان نہیں ہوتے لکڑی والے پہرے تھا، اس نے ایسے لکڑی آگے کر، پیچھے سے آواز آئی بھائی جانے دو، تو اس نے لکڑی پیچھے ہٹا لی. میں جو آگے گیا تو آگے سارا جو بنگلہ دیش کے جو میدان ہوتا ہے نا عمومی لوگ جس میں وہ سارا میدان سامنے. میں نے کہا یہ کون سی جنت آ گئی؟ تو مجھے غیب سے آواز آئی یہی تو جنت ہے. تو مجھے پھر وہ حدیث سمجھ میں آئی کہ میں نے جو جنت کو دیکھا تو اکثر فقیر لوگوں کو دیکھا. تو یہ ایک ترتیب کے تحت ایک محنت ہو رہی ہے. تو آپ بہنوں کی خدمت میں گزارش ہے، جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک علم کی دولت بھی دی ہوئی ہے، آپ سیکھ رہی ہیں، پڑھ رہی ہیں، آپ کچھ وقت ادھر بھی چلیں. ہم جو گئے 4 مہینے امریکہ میں پھرے، میری بیوی عربی اس نے سیکھی ہے اور بولنے کا محاورہ ہو گیا. قرآن حدیث کا ایسا تو نہیں جیسے آپ ترجمے سے پڑھ رہے ہیں، لیکن اس سے اتنا فائدہ ہوا کہ عرب عورتیں اور پاکستانی عورتیں اور انڈین عورتیں کتنوں نے ہمارے سامنے برقعے کر لی. یعنی ایک بہت بڑا مالدار تھا لاہور کا، کوئی 4 کنال میں اس کا بنگلہ تھا نیو یارک میں. تو اس کی بیوی آئی برقع لے کر، کہا کہ اپنے خامند کو بتا دینا کہ بڑوں نے جتن کی اور ہم نے یہ برقع نہیں پہنا، آج میں برقع پہن رہی ہوں اور اس کا ثواب تجھے ہے اور تیرے خامند کو ہے. تو ٹرائی کی عورتوں میں جب بیان ہوا تو ایک بیان ہوا گھر میں، پھر میں نے کہا اب آپ مسجد میں تشریف لائیں، وہاں بیان ہوگا. تو ایک عورت نے مسجد میں قدم نہیں رکھا، پیچھے کمرہ تھا وہاں جا کے خود بیٹھ گئے. ان کے نہیں ہم سامنے نہیں بیٹھیں گے، پیچھے بیٹھیں گے. استعداد اتنی ہے. تو اسی طرح لاس اینجلس میں کوئی 25 عورتوں نے برقعے سلوا لی اور نوکریاں چھوڑ دیں. شکاگو میں ایک وہاں ہال ہے، بہت بڑا ہال ہے، اسلامک سینٹر جس کو کہتے ہیں وہ. تو عام طور پر ہمیں نہیں گھسنے دیتے، ان کے یہ جاہل لوگ ہیں ان کو نکالو. وہ تو بڑے بڑے اسکالر آتے ہیں، بڑے بڑے ڈاکٹر آتے ہیں. تو ان کے پریزیڈنٹ ایک جگہ کہیں ہمارے بیان میں آ گئے، تو وہ میرے پاس آیا، کہا جی آپ چلیں ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں. میں نے کہا آپ کے یہاں تو عورتیں مرد کٹھے بیٹھتے ہیں، میں تو بیان نہیں کروں گا، اگر آپ عورتوں کا پردہ کروائیں میں پھر بیان کروں. انہوں نے کہا اچھا جی پردہ کروا دیں گے. وہی نہیں مانتی. میں کہا منواؤ. تو انہوں نے جی کوئی 1/4 حصے میں پردہ لگوا دیا. 15 منٹ کے بعد وہ بھر گیا. پھر انہیں آدھے میں 15 منٹ میں وہ بھر گیا، پھر تیسرے کو کور کیا، پھر وہ بھر گیا، پھر پوری مسجد کا پچھلا کور ہو گیا. عورتیں بھر کے کھچا کھچ اور پھر گیلری میں آ کے کھڑی ہو گیا. وہ بیچاری کہاں کھڑی، ان کو جگہ نہیں. 3 گھنٹے میں نے بات کی، ہل کے نہیں دی. عورتوں کے پیچھے سے رونے کی آوازیں آ رہی. وہ یہاں کی عورتیں نہیں ہیں، وہ تو بیچاری بڑی دکھی عورت ہے جس کی دنیا بھی اجڑ گئی ہے، آخرت بھی اجڑ گئی. تو جب ہم آگے نا تو ایک عورت کا خط آیا کہ آپ نے ہمیں اللہ کا پیغام سنایا اور ہمیں ہماری ذمہ داری سمجھائی. ہم سمجھتے تھیں بچے پالنا ہی ہماری ذمہ داری ہے، آج پتہ چلا کہ اللہ کے دین کو پھیلانا بھی ہماری ذمہ داری ہے. اور ہم یہ عہد کرتی ہیں کہ جب تک زندہ رہیں گی اللہ کے دین کو دنیا میں زندہ کرنے کے لیے جو ہم سے ہو سکتا ہے ہم کریں گے. ایک بیان پر ڈاکٹر صاحب اتنی استعداد ہے. اس ادارے کا نام تو میں نے بہت سنا ہوا تھا اور میری اپنی خوش قسمتی ہے کہ میں تو جاہل سا آدمی ہوں، ان پڑھ آدمی ہوں. آپ نے اتنی شفقت سے، کیونکہ ہمارے ایک دوست ہیں ان کی اہلیہ یہاں آنا شروع ہوئی تو ان میں بڑی تبدیلی آئی.
تو اس سے مجھے بڑی خوشی ہوئی. میں نے کہا سبحان اللہ، اللہ کرے اسلام آباد کی گلی گلی میں ایسے ادارے کھل جائیں کہ انہوں نے نماز بھی شروع کر دی، پردہ بھی شروع کر دیا، اور بالکل زندگی چینج ہو گئی. تو میں تو اس وقت صاحب کے لیے دعا کرتا ہوں. جامعہ فریدیہ میں میرا بیان تھا، ان سے میں نے کہا نہیں میں آپ کیا نہیں آؤں گا، میں وہاں جاؤں گا. چونکہ مردوں میں تو کام بھی ہو رہا ہے، مدرسے بھی چل رہے ہیں، لیکن عورتوں میں بہت تھوڑا کام ہو رہا ہے. تو اس لیے اس کو اللہ تعالیٰ اور زیادہ کامیاب کرے اور زیادہ آگے بڑھائے. ان چند ایک چیزوں کو اگر اور رعایت کریں گے تو اور ترقی ہوگی. اور ایک ہم اپنی بھی گزارش کر کے جا رہے ہیں کہ بھئی ہم نے فیصل آباد میں بچیوں کا ایک مدرسہ کھولا ہوا ہے. 150-200 بچی ہمارے یہاں. ہمارا نصاب 4 سال کا ہے، اور ہم اس میں جو میڈیا ہے وہ اردو میڈیم نہیں عربی ہے، یعنی ہم عربی میں پڑھانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہماری بچیاں جو ہے نا عربی بولنے لگ جائیں. انگریزی بولنے والی تو بچیاں بے شمار ہیں، عربی بولنے والی کوئی نہیں. تو وہاں ہم نے بڑی محنت کر کے بڑے مشکل حالات میں کام شروع کیا. پھر اللہ تعالیٰ نے ایک آدمی کے دل میں ڈال دیا، اس نے ایسا ہی ایک بہت بڑا گھر ہمیں دے دیا ہے. تو اس میں جو بچیاں پڑھ رہی ہیں، تو میں اللہ کے فضل و کرم سے مشکات شریف جو میں نے ان کا امتحان لیا، تو مدرسے کے طالب علم میں وہ استعداد نہیں جو ان بچیوں میں استعداد تھی. اتنے مشکل سوال میں نے کیے، میں نے کہا ان کا تو جواب نہیں دے سکیں گے، لیکن انہوں نے سب کے جواب دی. اور عربی ایسی خوبصورت عربی، لہجے میں عربی. تو اللہ کا فضل ہے بھائی، اس میں کام کی بڑی ضرورت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کے لیے ذریعہ بنایا. ایسی کراچی میں بھی ایک ڈاکٹر امجد صاحب ہیں، انہوں نے بھی ایک مدرسہ، ان کا تو 6 سال کا نصاب ہے، اور وہاں تو ادب بھی ہے، تحریر بھی ہے، تصنیف بھی ہے، ساری چیزیں بہت ہی. اگر کبھی آپ کا چکر لگے تو ذرا دیکھیں. تو اس طرح اللہ کا فضل ایسے لاہور میں بھی کام شروع ہو چکا ہے. تو اس میدان میں ضرورت بہت ہے. اللہ کرے ہر جگہ یہ ادارے قائم ہو جائیں تاکہ ہماری عورتوں کو بھی پتہ چلے کہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے. بہرحال بہت خوشی ہوئی، بہت خوشی ہوئی. میں ایک دفعہ ایک جگہ سے گزر رہا تھا تو بہت سی بچیاں سے گزری پردے میں، اور میں نے کہا اسلام آباد میں تو کبھی اتنی نظر ہی نہیں آئی پردے والی، یہ کہاں سے ہیں؟ انہوں نے کہا جی الہدا کی یہ بچی ہیں. تو اس وقت بھی بڑی دعا دل سے نکلی. ایک واقعہ تو میں اپنے ایک دوست کے گھر میں دیکھ چکا تھا، پھر وہاں دیکھا، میں نے کہا یا اللہ تو ہر بچی کو ایسا کر دے اور ہر عورت کو یہ لباس دے دے تو آج ہی کیا ساری دنیا ٹھیک ہو جائے. کیونکہ دنیا میں عورتیں زیادہ ہیں، مرد کم ہیں. تو اللہ تعالیٰ آپ کی مسائق کو قبول فرمائے. ہماری بھی درخواست پہ غور کر لیجئے گا، ورنہ فقیر تو صدا لگاتا ہے، کوئی جھولی فقیر آنا آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے. ہمارا کام تو صدا لگانا ہی ہے. اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، فصلی علی محمد کما انت اہلہ، وافعل بنا ما انت اہلہ، انک اہل التقوی واہل المغفرہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا اللہ تو اس ادارے کو قبول فرما، اور اس میں پڑھنے والوں کو اخلاص نصیب فرما، پڑھانے والوں کو اخلاص نصیب فرما. اے میرے مالک تو علم کا نور بھی نصیب فرما، اور علم کی صفات بھی نصیب فرما، اور علم پہ عمل بھی نصیب فرما، اور اس علم کو پوری دنیا میں پہنچانے کے عزائم اور ارادے بھی عطا فرما. یا اللہ جو تو نے اپنے فضل و کرم سے اس چیز کو وجود بخشا، یا اللہ آج پوری امت اس کی بڑی محتاج ہے. تو ہر شہر میں ایسے اداروں کو زندہ فرما دے، ایسے مخلصین کو تو اس کے لیے استعمال فرما لے. یا اللہ ہم تیرے حبیب کی امت کی عورتیں یا اللہ آج دین سے بھی دور ہیں اور تیری ذات سے بھی دور ہیں. یا اللہ ہمیں ایسے اداروں کی جگہ جگہ ضرورت ہے، تو اس کو جگہ جگہ وجود عطا فرما، اور اس کی طرف امت کا رجوع عطا فرما، اور علم کی فضاؤں کو زندہ فرما، اور عمل کی فضاؤں کو زندہ فرما، اور تبلیغ و دعوت کی فضاؤں کو زندہ فرما. سارے عالم کے باطل کو توڑ دے، سارے عالم کے باطل کو توڑ دے. یا اللہ ان سب کو جزائے خیر عطا فرما، علم اور عمل میں جوڑ پیدا فرما، آخرت کے ذوق اور شوق پیدا فرما، جنت کا شوق عطا فرما، جہنم کا خوف عطا فرما، دنیا کی بھی رغبت عطا فرما. یا اللہ ہمیں دین کی صحیح فہم، بصیرت، سمجھ عطا فرما. تکبر سے بچا، عجب سے بچا، خود بینی سے بچا، خود پسندی سے بچا، خود رائی سے بچا. عاجز بن کے چلنے والا بنا، متواضع بن کے چلنے والا بنا. اپنی جہالت کا اعتراف ہمیں نصیب فرما. یا اللہ تو نے اس قرآن میں جو علوم اور معارف کو چھپایا ہوا ہے، ایک ایک لفظ میں سمندر ہیں، دریا ہیں. ہمارا سینہ اس کے لیے کھول دے، ہمارا دل اس کے لیے کھول دے. یا اللہ نور قلوبنا بنور الایمان ونور قلوبنا بنور العرفان. اللهم إنك تعلم ما نخفي وما نعلن. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا
وشفاء من كل داء وشفاء من كل داء ونسألك خير الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين. صلى الله تعالى على النبي الكريم.